بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا۔ پارہ 22 سورہ فاطر، رکوع 1 آیت نمبر 1۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے، حالت جموعی میں 35ویں نمبر پہ ہے، حالت نزولی میں 43ویں نمبر پہ ہے۔ 45 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ دونوں صورتوں میں زیادہ تر مضامین اثبات توحید ہے، ابطال شرک ہے، بعض بعد الموت ہے، بعض آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، بعض آیتوں میں اعمال کی سودمند اور بعض اعمال کے غیر نافع ہونے کا بیان ہے۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیت نمبر 1 میں فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں کہ مجازات سے پہلے جس تنبیہ کی ضرورت ہے وہ بذریعہ ارسال رسول ہوگی، تاکہ گرفت کے وقت یہ کہنے نہ پائے کہ ہمیں بلا اطلاع گرفت کی گئی۔ آیات نمبر 1 میں فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تر حمد و ثنا کا لائق اللہ ہی کی ذات ہے، جو خالق السماوات فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، مالک ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو رسول، اللہ تعالی کا پیغام پہنچانے والے بنانے کا مطلب بھی واضح ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی طرف سے قاصد اور رسول بنا کر بھی بھیجا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی اور احکام انبیاء علیہم السلام کو پہنچاتے ہیں، نیز عام مخلوقات تک اللہ کی رحمت یا عذاب پہنچانے کا واسطہ فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر والے، بازو والے بنائے ہیں، پر عطا کی ہے، بازو عطا کی ہے، جس سے وہ اڑ سکتے ہیں، اور حکمت بھی واضح ہے کہ آسمان سے زمین تک کے مسافت بار بار طے کرنے پڑتے ہیں، اور اس سے سرعت سیر، رفتار کی تیزی کی قوت عطا ہوتی ہے۔ لفظ مثنی و ثلاث و رباع اجنحتن کی صفت ہے کہ فرشتوں کے پر مختلف تعداد پر مشتمل، بعض فرشتوں کے پر 2 ہوتے ہیں، بعض فرشتوں کے 3 ہوتے ہیں، بعض فرشتوں کے 4 ہوتے ہیں، لیکن یہ 2 3 4 میں حصر نہیں ہے، ایک تمثیل ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جبریل امین کے 600 پر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ مثنی و ثلاث و رباع رسول کی صفت ہو، یعنی یہ جو فرشتے اللہ کی طرف سے پیغام، رحمت، عذاب دنیا میں پہنچاتے ہیں، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں بھی حصر نہیں ہے، یہ بھی تمثیل ہے، کیونکہ کثرت تعداد میں جماعت کی شکل میں فرشتوں کا نزول بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، کذا فی بحر محیط۔ اور پھر فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ کو اختیار کلی حاصل ہے کہ اپنے مخلوقات کی تخلیق میں
جتنی چاہے جس قسم کی چاہے زیادتی کرے۔ بظاہر تو یہ اس جملے کے تعلق جو ہے اجنحتن کے ساتھ ہے کہ فرشتوں کے پر بازو دو دو تین تین چار چار میں منحصر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت قتادہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ خلق سے زیادت خلق سے مراد عام ہے، اور زیادت خلق میں عموم ہے، جس میں فرشتوں کے پر و بازو کی زیادتی بھی شامل ہے، مختلف انسانوں کی تخلیق میں خاص صفات کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے، جس میں حسن صورت ہے، حسن سیرت ہے، وغیرہ وغیرہ سب داخل ہے۔ تفسیر بحر محیط میں ابو حیان لکھتے ہیں کہ زیادت خلق میں حسن خلق، حسن صورت، حسن خط، حسن صورت، کمال عقل، کمال علم، شیرین کلامی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام تر نعمتیں جو ہے وہ شامل ہے، اور ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر نعمت ہائے تو، چندہ کی نعمت ہائے تو، عذر تقصیرات ما، چندہ کے تقصیرات ما۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ، للہ جار مجرور متعلق ہے مختصن کے ساتھ، واللام للاختصاص۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں استغراقی ہے، الف لام، تمام تعریفیں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کے ذرے ذرے میں ہر حامد کے حمد مختص ہے للہ، اللہ کے لیے۔ فاطر السماوات، اے خالق السماوات، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ جاعل الملائکہ، بنانے والا ہے فرشتوں کو، رسلاً، رسل پیغام پہنچانے والے، اولی اجنحتن، جو پروں والے ہیں، مثنی، دو دو، و ثلاثہ، تین تین، و رباع، اور چار چار، یزید، زیادہ کر دیتا ہے، فی الخلق، پیدائش میں، ما یشاء، جو وہ چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و